السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ درس مشکاۃ المصابیح سے آج حدیث نمبر 157 پر گفتگو ہوگی، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کے بارے میں اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ آپ فقہائے صحابہ میں سے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان له فی امتہ حواریون۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا قبلی، مجھ سے پہلے۔ ترجمہ تو اس کا یوں کریں لغوی اعتبار سے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا قبلی، مجھ سے پہلے، الا کان لہ فی امتہ حواریون، مگر اس نبی کے لیے اس کی امت میں کچھ حواری تھے۔ تو آپ ترجمہ مجموعی طور پر یوں کریں کہ جس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے مجھ سے پہلے مبعوث فرمایا تو اللہ نے اس نبی کے لیے اس کی امت میں کچھ حواری بنائے۔ حواریون یہ حوارہ سے مشتق ہے۔ حوارہ کا معنی ہوتا ہے صاف و شفاف، صفائی جس کے اندر خلوص ہو، سفیدی ہو، مدد کرنے کا جذبہ ہو، ایسے لوگ حواری کہلاتے ہیں۔ تو ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری رہے ہیں۔ حواری کے بعد ایک اور لفظ ہے وہ اصحاب، حواری اور چند گنے ہوئے اصحاب رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وضاحت حواری پہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نبی آئے، ظاہر سی بات یہاں پہ تمام نبی مراد نہیں ہیں بلکہ صاحب شریعت نبی مراد، ورنہ بعض انبیاء تو ایسے تھے کہ جن کے ایک بھی حواری نہیں ہوئی، جن پر کسی نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں پر تمام انبیاء مراد نہیں ہیں بلکہ صاحب شریعت انبیاء مراد ہیں۔ ان کے چند حواری ہوئے۔ تو حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو ایسے کئی وجہیں ہیں، مگر ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے کہ چونکہ یہ حوارہ سے مشتق ہے اور حوارہ کا معنی ہوتا ہے خالص سفیدی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور مخلصوں کو جو حواری کہا جاتا ہے نا، وہ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ انتہائی مخلص تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کے دل نہایت صاف و شفاف مثل آئینہ تھے، مثل سفیدی۔ اکثر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار اور مختص صحابی کو جو حواری کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیشہ کپڑے دھونے کا ہوا کرتا تھا، تو دھوبی کو حواری کہتے ہیں۔ اس لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اصحاب جو کپڑے دھونے کا کام کیا کرتے تھے تو ان کو بھی حواری کہتے ہیں، کیونکہ وہ کپڑوں کو صاف اور پاک کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان حضرات نے اپنے یا دوسرے لوگوں کے نفوس امارہ کو جہل و معصیت کے میل سے پاک کیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ چونکہ حواری کا معنی جیسا کہ ہم نے بتایا حوارہ سے ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے صفائی، پاک و صاف کرنا۔ تو اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری رہے ہیں اور دیگر انبیاء کے بھی ایسے کچھ جانثار صحابہ بھی رہے ہیں جن کو حواری کہا جاتا ہے۔ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، وہ اصحاب اور وہ حواری اس پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کی بجاوری کرتے تھے،
ان کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد یعنی ان انبیاء کے بعد کچھ ایسے ناخلف جانشین ہوئے۔ دیکھیے خلوف کا لفظ آیا ہے نا، خلوف لغت کے اعتبار سے خلف، اچھا خلف اور خلف دو لفظ ہیں، سمجھے؟ ایک ہے خلف لام کے فتحے کے ساتھ جس کی جمع اخلاف آتی ہیں، اور ایک ہے خلف لام کے سکون کے ساتھ۔ لغت کے اعتبار سے خلف اسے کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے اور اس کا جانشین بنے، خلف۔ لیکن خلف جو لام کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کا اکثر و بیشتر استعمال یہ شر و فساد کے لیے ہوا کرتا ہے، اور خلف لام کے فتح کے ساتھ یہ خیر و نیکی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص اپنے باپ کا خلف الصدق ہے، یعنی سچا جانشین ہے۔ ایسے کہا دیتے ہیں فلاں شخص فلاں کا خلف ہے، یعنی برا جانشین ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے اس کے مخلص، محیب، مددگار اور معاون ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کے گزر جانے کے بعد ایسی جماعت آتی ہے جو ان صفات کی حامل نہیں ہوتی ہے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے جانشین ہوئے جو ناخلف تھے، ناخلف تھے یعنی برے جانشین تھے۔ یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ مطلب اپنی خواہش نفس کی اتباع، ایسا نہیں کہ جو ان کے اسلاف اور ان کے اخلاف کر کے گئے ان کے نقش قدم کے مطابق چلیں، اپنے انبیاء کے طور و طریقے کے مطابق چلیں، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے اور ایسی باتیں کہتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ تو پھر بتانا یہ ہے کہ میرے صحابہ کے بعد بھی ایک ایسا گروپ تیار ہوگا، ایسا گروپ آئے گا جو میرے ناخلف جانشین ہوں گے، ہے نا، یعنی میرے برے جانشین ہوں گے، جس سے مراد علماء سو ہیں اور امراء سو ہیں۔ جیسے علماء کے بارے میں کہا جائے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث اور جانشین ہوا کرتے ہیں۔ تو جو علماء سو ہیں وہ یہاں پہ مراد ہیں، وہ انبیاء کرام کے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ایسے لوگوں کے ساتھ مجاہدہ کرے بیدہ اپنے ہاتھوں سے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ان سے اپنی زبان سے مجاہدہ کرے تو وہ بھی مومن ہے۔ یہاں پہ گویا دو کیٹیگری ہو گئی۔ پہلی کیٹیگری یہ امراء کی ہے، سلاطین کی ہے، کہ جب اس طرح کے علماء سو یا امراء سو ہونا تو علماء حق بلکہ سلاطین حقہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ مجاہدہ کریں، جہاد کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، اور ان کا قلع قمع کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امراء کی ذمہ داری ہے۔ امراء نے اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا وہ مومن حقہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جو اپنی زبان سے ان سے مجاہدہ کرے تو وہ بھی مومن ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ علماء کے لیے ہے، کہ جو علماء حق ہیں ایسے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء سو کی تردید کریں، ان کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کریں، تحریر و قلم کے ذریعے سے ان کا جواب دیں، یا ان کی اصلاح کے لیے جو ہے جد و جہد کریں۔ وہ صوفیہ مراد ہیں کہ صوفیہ اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، علماء اپنے بیانات کے ذریعے سے ان کے قلوب کی اصلاح کریں، اور علماء سو کے اندر جو خامیاں اور خرابیاں ہیں اس کے ازالے اور دفع کی کوشش کریں۔ یہ دو درجے ہو گئے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو اپنے دل کے ساتھ ان سے مجاہدہ کرے فہو مومن، تو وہ بھی مومن۔ یعنی اگر انسان کی یہ ایسی حیثیت ہو کہ وہ اپنی ہاتھ اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے ایسے برے جانشین کے لیے یا علماء سو کے لیے یا امراء سو کے لیے، تو کم سے کم کس کا استعمال کرے؟ اپنی زبان کا استعمال کرے، تحریر و قلم کا استعمال کرے۔ اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر لاسٹ آپشن اس کے لیے کیا ہے کہ کم سے کم دل میں اس کو برا جانے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانا نا تو گویا کہ وہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔
جو دل سے ان کو دل کے جو اپنے دل سے ان کے ساتھ مجاہدہ کرے تو وہ مومن ہے، یعنی دل میں بھی کم سے کم برا جانے. ایسا نہ ہو کہ دل میں بھی برا نہیں جانے، اس کے ساتھ خلط میں ملت ہے، ملے جلے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، دل سے بھی دوستی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. تو اس کے علاوہ جو ہیں ان کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی بد عقیدہ ہیں یا بے ایمان ہیں تو کم سے کم دل سے ان کو برا جانیں. یہ الگ بات ہے کہ دل سے برا جانے اور اپنے افعال کے ذریعے سے اس کا ظہور نہ بھی ہو، لیکن بوجہ مجبوری یا بغرض اصلاح اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس کی اصلاح کی نیت ہے، دل میں برا جان رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے، اتنا تو کرنا ہے. داعی کی یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے. حدیث نمبر 158. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کو اجر ملے گا. یعنی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرنے والے کو جو اجر ملے گا اسی کے برابر اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس کے ذریعے سے وہ بندہ ہدایت پر آیا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اس کی اجرتوں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ ہدایت پایا ہے اس کے ذریعے سے تو جتنی اجرت ان کو مل رہی ہے اس میں سے کچھ کم پرسنٹ اس کو ملے، ایسا نہیں، پورا برابر کا برابر ملے گا. اب جیسے کوئی ایسا داعی ہے یا مبلغ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بندہ راہ راست پر آیا، مومن ہو گیا، یا بے نمازی تھا نمازی ہو گیا، تو اب وہ بندہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب جتنا اس بندے کو ملے گا جو نمازی بنا ہے اتنا ہی اس کو بھی ملے گا جس کے ذریعے سے، جس کے واسطے سے وہ بندہ اللہ کے راستے کا مسافر ہوا ہے اور نمازی بنا ہے. ایسے ہی جو بندہ مومن ہوا کسی داعی کے ذریعے سے، مومن ہونے کے بعد اس کے جو بھی اعمال ہیں اسلامیہ سے ریلیٹڈ، جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری میں کام کر رہا ہے، تو اسے جو ثواب ملے گا اس کا پرسنٹیج، اس کے برابر ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جس کے ذریعے سے وہ ہدایت یاب ہوا. یہ بہت بڑی بشارت ہے ان داعی اور مبلغ کے لیے جو میدان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ انہیں دعوت ضرور دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیں تو ہماری نجات، ہماری آخرت اور ہماری ثواب کے لیے، ہمارے ثواب نام اعمال میں اضافے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا. ومن دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف دعوت دے، کان علیہ من الاثم، تو اس پر وہی گناہ ہوگا مثل آثام من تبعہ، جو اس گناہ کی اتباع اور پیروی کرنے والے کو ملے گا. یعنی جس نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی، گمراہی کا راستہ بتایا، تو اس کے بتانے کے سبب جو بندہ گمراہ راستے پر چل پڑا تو پھر اس راستے میں وہ بندہ جو بھی گناہ کرے گا اس گناہ میں برابر کا شریک وہ شخص بھی ہوگا جس کے ذریعے سے وہ گناہ کے راستے پہ چل بسا ہے. تو ترجمہ یوں دیکھ لیں، ومن دعا الی ضلالۃ، جو کسی کو گمراہیت کی طرف بلائے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو جو اس گناہ کی اتباع و پیروی کرے اس کے برابر اسے بھی گناہ ملے گا جو گمراہی کی طرف دعوت دیا ہے. لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، اس کے گناہ میں سے کچھ بھی اسے کم نہیں کیا جائے گا، برابر گناہ اسے بھی ملے گا.
اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 159، وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اچھا، اس کے ترجمہ سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے پہلے جو بھی ہم نے حدیث پیش کی ہے نا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کو باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر بیان کیا جائے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان اس باب کی طرح اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے نا، تو اس سے کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کو پکڑنا اور اس پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ اس طور پر کہ جو بندہ ہدایت کی طرف دعوت دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت تو اس کے گھر کی گڑھی ہوئی ہدایت تو نہیں ہوگی نا۔ ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت کے متقی کے لیے ہدایت ہے، تو ظاہر سی بات وہ قرآن ہی کی طرف بلائے گا یا حدیث ہی کی طرف بلائے گا۔ تو جو قرآن و حدیث کی طرف بلائے یا قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم دے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس کی تبلیغ اور اس کی تشہیر کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ تو یہ اس میں بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی ایک طرح سے تعلیم پائی جاتی ہے کہ اس کو تھام کر اور اس کی تبلیغ کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ نہ صرف اس انسان کو ثواب ملتا ہے بلکہ جو بھی اس کی تبلیغ کے اثرات سے مستفید ہوگا اور جس پر بھی اس کی تبلیغ کے اثرات جائیں گے، وہ بندہ جو ہے نیک اعمال اور نیک کام کرے گا تو ثواب کا حقدار وہ بندہ بھی ہوگا جس نے اس کو تبلیغ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 159 کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، تنگ دستی کی حالت میں شروع ہوا، وسیعود کما بدأ، اور عنقریب اسی طرف لوٹ جائے گا جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا، جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ فطوبى للغرباء، تو بے کسوں کے لیے کیا ہو؟ خوشخبری ہو، ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز اسلام جو ہوا اس کا ظہور غربت، تنہائی اور بے کسی کی حالت میں ہوا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پھر اپنی ابتدائی حالت یعنی غربت و تنہائی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس حدیث کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں، اس کلام کی شرح میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے مراد اس کی حقیقت ہے جو دین و ملت سے عبارت ہے۔ اس کے مطابق اسلام کی تشبیہ ان مسافروں کے ساتھ ہوگی جو کسی اجنبی شہر میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں سے دور ہوں۔ تو اسی طرح ابتدائے ظہور کے وقت اسلام کی حالت تھی کہ مسلمان کم تھے، اسلام کے مددگار اور جانثاروں کی تعداد نہایت کم تھی۔ یعنی جس طرح سے ایک مسافر حالت مسافرت میں اس کے اہل و عیال اور دوستوں کی تعداد کم ہوا کرتی ہے، ایسے ہی اسلام کی حالت تھی کہ ابتدائی حالت میں اس کی حالت بھی کیا تھی؟ اس کے ماننے والوں کی سنکھیا بھی، ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی انتہائی کم تھی، یعنی مسافروں کی طرح اس کی حالت تھی۔ غریب کا معنی مسافر بھی آتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام سے بطور مجاز یہاں پر مسلمان مراد ہیں۔ تو اب اس صورت میں غربت سے مراد یہ ہوگا کہ ابتدائے اسلام کے وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جنہیں اپنے وطن چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنا پڑا، اس وقت گنتی کے چند افراد تھے۔ پھر آخر زمانے میں بھی مسلمان اسی غربت و قلت کی حالت میں پہنچ جائیں گے جس طرح ابتدا میں تھے، یعنی انہیں بھی جو ہے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، انہیں بھی ہجرت کرنی پڑیں گی، انہیں بھی اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، ہے نا۔ اور پھر جو ہے آگے کی جو حدیث آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ مدینہ میں جا کر کے قیام کرنا ہوگا۔ تو فطوبى للغرباء، جو لوگ اس سچویشن میں آ جائیں کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے ترک وطن کرنا پڑے، تو ایسے غرباء کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی ہے کہ ایسے مسلمانوں کو خوشی ہو
اور ایسے مسلمان خرم رہیں کہ آخر زمانہ میں وہ استقامت کے ساتھ مذہب اسلام پر، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور کتاب و سنت کو قاعدے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس حدیث کی روایت بھی امام مسلم نے کی ہے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان مدینے میں کی طرف سمٹ جائے گا، ایمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ یا رضوں میں حمزہ پہلے، اس کے بعد پھر را، پھر زا، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، سمٹ جانا، ہے نا۔ تو ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا یا مدینے کی طرف لوٹ جائے گا۔ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جس طریقے سے سانپ اپنے بل میں لوٹ جاتا ہے نا۔ اس وقت جیسے کہ ایمان پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، انفس و آفاق کے اندر جو ہے ایمان کی بہاریں ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایمان صرف اور صرف مدینے کے اندر آ کر کے سمٹ جائے گا۔ اس کا سمٹنا ایسے ہی ہوگا، اس کا لوٹنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک سانپ اپنے بل کے اندر جا کر کے چھپ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہاں اس لوٹنے کو، ایمان کا مدینے کی طرف لوٹنے کو جو تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ سانپ کا بل کے اندر چھپ جانے سے۔ یہ اس طرح سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور جو آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں نا، ان کے اکٹھا ہونے میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو جانور اکٹھا ہوتا ہے نا، وہ سانپ ہوا کرتا ہے، تیز رفتاری میں دوسرے جانوروں کے بنسبت، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایمان مدینے کی طرف سمٹتا چلا آئے گا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سانپ اگر سوراخ کے اندر گھس جائے تو اس کا باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح سے دین اسلام جب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے گا نا، پھر وہیں قرار پذیر ہو جائے گا، پھر اس کا وہاں سے پھیلنا اور باہر آنا ممکن نہ ہوگا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس لفظ میں دین اسلام اور مسلمانوں کی قلت تعداد کی طرف اشارہ ہے، کہ مدینہ طیبہ کے علاوہ اس کا وجود کہیں نادر ہی ہوگا، اور زیادہ اور صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ خروج دجال کا جب زمانہ آئے گا نا، تو اس زمانے کے بارے میں آپ نے یہ خبر دی ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ اور مدینہ مطہرہ کے سوا کہیں بھی علم دین اور علم کے ساتھ ساتھ دین، ان دونوں کا کہیں وجود نہ ہوگا سوائے مدینۃ المنورہ کے۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف ایسا ہی لوٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ تشبیہ کی وجہ کیا تھی؟ یہ گویا 3 وجہیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو عنقریب ہم بیان کریں گے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ ذرونی ما ترکتم، اس حدیث کو ہم کتاب المناسک میں ذکر کریں گے۔ وحدیث سے معاویہ و جابر، اور حضرت معاویہ اور جابر کی دونوں حدیث کو، ان دونوں حضرات کی حدیث کو، وہ حدیث کیا ہے؟ لا یزال من امتی الی آخر۔ اس حدیث اور یہ حضرت معاویہ کی روایت میں یہ ہے لا یزال من امتی، و آخر اور حضرت جابر کی روایت میں یہ ہے لا یزال طائفۃ من امتی۔ ان دونوں حدیث کو ہم بیان کریں گے اس میں فی باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے ثواب کے بیان میں، اس باب کے اندر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالی نے چاہا۔